ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو پہیلیاں سلجھانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے اپنے عزیز دوست بادشاہ بہادر شاہ سے ایک تحفہ پایا۔ جی حضور، السلام علیکم، میں اپنے بادشاہ بہادر شاہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، آپ اسے قبول کریں۔ آہا، یہ یقیناً ایک پہیلی ہوگی۔ تمہارے بادشاہ اور میں نے ایک ساتھ بہت ساری پہیلیاں سلجھائی ہیں جب ہم چھوٹے تھے۔ اب تم مہربانی فرما کر محل میں آرام کرو اور یہ مجھے دے دو۔ جی شکریہ حضور۔ دوسرے بادشاہ کی طرف سے جو خط بھیجا گیا تھا، بادشاہ نے اس خط کو کھولا۔ اس میں لکھا تھا، دیکھو اگر تم ان 3 گڑیوں میں سے کوئی فرق ڈھونڈ سکو۔ شکریہ بہادر شاہ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں جلد ہی اس کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے تینوں گڑیوں کو میز پر رکھا اور ان کا معائنہ کیا۔ انہوں نے گھنٹوں بسر کیے ان گڑیوں کے ہر پہلو پر توجہ دیتے ہوئے، لیکن انہیں ان سب میں کوئی فرق نہیں ملا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ وہ کہاں چونک رہے ہیں۔ کافی جدوجہد کے بعد جب ان کو کوئی فرق نہ ملا تو انہوں نے دربار کے سب سے ذہین آدمی کو طلب کیا۔ دیکھو ان 3 گڑیوں میں تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے تو؟ میں اپنی پوری کوشش کروں گا حضور اعلیٰ۔ دانشور انسان نے تینوں گڑیوں کا تفصیل سے ہر ممکن پہلو سے مطالعہ کیا، پر وہ بھی ان میں کوئی فرق نہیں ڈھونڈ سکے۔ معاف کیجیے گا حضور، میری رائے میں تینوں گڑیاں ہو بہو ایک جیسی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید آپ کا دوست آپ سے مذاق کر رہا ہو حضور اعلیٰ۔ میرا دوست کبھی بھی پہیلیوں کے معاملے میں مجھ سے مذاق نہیں کرتا۔ دربار کے کسی اور شخص کو بلاؤ۔ اتنے میں کسان کا بیٹا آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ او، اگر کسی دانشور کو سمجھ نہ آیا تو کیا پتہ محنتی کسان کا بیٹا ہی سمجھ سکے۔ کیا تم ان 3 گڑیوں میں کوئی فرق ڈھونڈ سکتے ہو؟ جی بہتر حضور اعلیٰ، یہ ایک جیسا محسوس کرتی ہیں، نظر بھی ایک جیسی آتی ہیں، ان کا وزن بھی ایک جیسا ہے، ان کی مسکراہٹ بھی ایک جیسی ہے، ہاں ہاں ہاں، اور ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے۔ ان کی آواز تو خاموش ہے، ہاں بلکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے حضور اعلیٰ۔ تو شاید یہ صرف پہلی ایک مذاق ہو۔ جہاں تک پہلیوں کا سوال ہے، میرا دوست مذاق نہیں کرتا، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ بادشاہ مایوس ہو گئے۔ انہوں نے ہر کسی کو اجازت دی کہ وہ اس پہیلی کو سلجھانے میں مدد کرے، پر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر ایک دن ایک ضعیف قصہ گو کو ان کے سامنے لایا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک پہیلی ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ آہا، اب قصہ گو بھی پہیلیاں سلجھاتی ہے، کیا وہ ایسا کرتی ہے؟ شاید یہ قصہ ایک پہیلی کے مطابق ہو حضور اعلیٰ، یا ہو سکتا ہے کہ اس پہیلی میں ہی کوئی قصہ چھپا ہوا ہو۔ آہا، کوشش کرو اگر کر سکو تو۔ ایسا کہہ کر بادشاہ سلامت مایوس ہو کر اٹھ کر چلے گئے، جس پر وہ بزرگ خاتون بولی، ایک قصے کے لیے قصہ گو اور قصہ سننے والے کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے حضور۔ تو کیا تم مجھے رکنے کا کہہ رہی ہو؟ جی ہاں حضور اعلیٰ، اور مجھے بس چاہیے 3 لمبے بال، بس اتنا ہی۔ 3 لمبے بال؟ ہاں، پر جو چیزیں باہر سے بہت ایک جیسی لگتی ہوں وہ اندر سے کافی الگ ہو سکتی ہیں حضور۔ تمہاری باتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ تم مجھے حکم دے رہی ہو۔ شاید میں دے رہی ہوں، پر میں کچھ بھی بنا وجہ کے نہیں مانگ رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد 3 لمبے بال وہاں پر لا کر رکھ دیے گئے۔ پھر بزرگ خاتون نے ایک ایک بال اٹھا کر تینوں گڑیوں کے کان میں سے اندر کرنا شروع کیا۔
فرق؟ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی گڑیا دانشمند انسان کی ہے، وہ سنتا ہے، ہر الفاظ کو جذب کر کے اپنے دل کی گہرائی پر رکھتا ہے۔ دوسری گڑیا کسی احمق کی ہے، جو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتا ہے۔ تیسری گڑیا کسی قصہ گو کی ہے، جو وہ سنتی ہے وہ آگے دوسروں کو بھی سناتی ہے۔ تو کس قسم کا انسان بہتر ہے تمہارے خیال سے؟ یہ تو حالات پر منحصر ہے حضور۔ کئی مرتبہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو راز رکھنی چاہیے، کئی مرتبہ کچھ چغل خوری جیسی باتیں ہوتی ہیں جو توجہ دینے کے قابل نہیں ہوتی، پھر کئی مرتبہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے قصے، کہانیاں، علم یا سبق، جو ہر ایک سے بانٹی جا سکتی ہیں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ خود گڑیا نہیں ہیں جو اچھی ہیں یا بری ہیں، یہ اس پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس حالت پر کس گڑیا کا استعمال کرتے ہیں حضور اعلیٰ۔ بہت بہت شکریہ، یہ رہا تمہارا انعام محترمہ۔ شکریہ حضور اعلیٰ۔ پھر اس بزرگ خاتون نے اپنا انعام وصول کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ تو اس طرح بادشاہ نے اس پہلی کا جواب اپنے دوست کو بھیجا، اس پہلی کے شاندار سبق کے لیے شکریہ دیتے ہوئے۔ ہر دفعہ انہیں جب فیصلہ کرنا ہوتا کہ کسی خبر کے متعلق کیا کرنا ہے، اسے راز رکھنا ہے یا اسے نظر انداز کرنا ہے یا اسے لوگوں کو بتانا ہے، تو وہ ہمیشہ ان تین گڑیوں کے بارے میں سوچتے اور پھر انہیں فیصلہ کرنے میں مدد ملتی۔